شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے۔ جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی۔ اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا۔ اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے۔ ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے۔ اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر۔ تو بتاؤ، دو عرب اس طرف، باقی سارے بولو نا اس طرف۔ مدد کی ان دو کی نا، اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا۔ کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی، جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا، اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے۔ جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً، حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر، اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود، کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی۔ نہیں آ رہی بات؟ حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ۔ کس پر؟ ایران پر۔ صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں۔ اپنی قوم کے خلاف لڑائی، تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے۔ دعوت کا انداز دیکھیں، جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے۔ یہ تھا نا؟ نا 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 نا، یہ انداز نہیں۔ اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ خوبی ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا۔ عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں۔ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں۔ ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی، عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں۔ کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے۔ عرب بھئی، عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی۔ یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو، لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی۔ جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں دو خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی۔ بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا۔ ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی۔ ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور بولو نا بھائی اسرائیل۔ لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو بھائی کرنے دو، عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ
نہیں بنا. اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ. نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا, یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا, اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہے جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسے کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں, چاہیے نا. ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ
نہیں ہے. تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے گھر, بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے. 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہاء اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا, اس کا عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے, تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے, لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے, ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں, ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے ہر نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کو پتا ہے. کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے, ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ, ایسا پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. 1 دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20-25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے, تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے.
اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے، حالانکہ ان کے یہاں طلاق دینا مشکل ہے۔ جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ، جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم۔ اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے، حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، گہرائی میں جاؤ گے پتہ چلے گا بہت اچھا ہے۔ اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا، یہی خرابی اس کا حسن ہے، اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق۔ اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے، یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے۔ اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے، یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ دیکھو 2 آدمی ہیں، 2 مریض، ایک مریض کو حکیم نے کہا، دونوں باریک دبلے، ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، دوسرا حکیم کہہ رہا نہیں خربوزہ نہیں اس کو سیب کھلاؤ۔ اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے، تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا سیب میں کیا ہے، خربوزے میں کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے۔ بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا، وہ اور باریک ہو گیا۔ خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی، بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو، لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا، اس سے وہ کیا ہو گیا؟ صحت مند۔ تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں، بولو بھائی اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا، سیب کھایا تو دبلا ہو گیا۔ اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا، اصل میں تو تمہیں سیب کھا، وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو، مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے، نمبر 1 ہے۔ اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو، مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد، برداشت کرتے ہیں۔ اس گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا، بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب، غلطی سے ہم نکل گیا تھا، آپ بھی شامل تھے اس میں۔ اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے، سروے کرو پتا چلے گا۔ جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا، بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے، گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے، ان میں بھی چند ایک ہی ہیں، میجورٹی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، ان کی شادیوں کا بھی انتظام، ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں، نہ پیدائش سے روکتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے، یہ جرم بھی نہیں کرتے۔ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں، مگر جو ویمن رائٹس پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا، اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں، کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ، بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے۔ بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی۔ ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ 9 بیٹیاں، میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لی۔ او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا، جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا، سفارش ہوتی ہے، ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی، دوسری لے آئے گا آدمی، تیسری لے آئے گا، تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں، جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان، جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے۔ اسباب تو سارے اختیار کرنے، اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے؟ بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو۔ حدیث کے الفاظ دیکھو، جس نے بیٹیوں کی کفالت کی، کن لہو، کیا الفاظ ہیں یار، کن لہو حرزم من النار، فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ نہیں ہے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، حرزم من النار، رکاوٹ بن جائیں گی۔ آپ کسی کا رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو، جاؤ اس طرف رہے ہوں، جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں مڑنا ہوتا ہے، آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے، لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم، لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی۔ تو ویمن رائٹس، بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے، مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں،
اور مذہب کو فالو کرتی ہیں. یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات. کیسا زہر گھولا جا رہا ہے, کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا, پھر بھی اتنی عورتیں, جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے, اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے. مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو. بولے ظلم ہے. اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا, نا بچے خود کمائیں گے, یہ گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر, بولو بھائی, نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت, بولو بھائی. کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے, اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت. عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے, جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے, یہ غلامی ہے, یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی, آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا, اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی. تو یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا, نہیں بنایا. صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے, غلام نہیں بنایا, ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا. اور رائٹ انسانوں کو دیے, حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے ہیں. اب ہر معاملے میں آپ دیکھو, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں, آپ متعین کر دیں. آپ نے فرمایا نا 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 نا, ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے, کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی, اصل حکم یہ, وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو, اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا. یہ جو ٹیکس کا نظام, انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جس کا نہ سر نہ پیر, یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم جو بادشاہی دور تھا نا, جو غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے, اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے. بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا. میں آسٹریلیا میں تھا, ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک, میں نے کہا بچتا کتنا, کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ, یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں. لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا عالم بردار, جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جائے, بڑا امن, بڑا زبردست. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا, یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, آپ, بس ختم کر رہا ہوں بات کو, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو, آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں, گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے, تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو, یہی کہوں گا نا, کیا ہو گیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو, سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا, آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں, الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں, مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا, 1 مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے 1 روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں, ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو, تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو, پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں, تو اپنے جیب سے دیتے ہو, جو کما رہے ہیں محنت کر کے اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی. نہیں آئے گی سمجھ میں, رہنا تو نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا, یہ سارا نظام کیا ہے, غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں, اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ,
جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی، کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو، شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں، باقی جو بھی تجارت ہے کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے، زیادہ فنٹر نہ بنے، کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں، زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی، ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں، نہ کچھ اور، نہ گورنمنٹ چیزیں متعین، قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتا چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے، تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے، کھلی اوپن مارکیٹ ہے، جس نے جس ریٹ پہ جانا اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے، لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے بینک میں، آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی، وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا؟ ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا، اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق، نوالے چھن گئے، روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے، صحیح ہے نا، گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین، جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، تنخواہ ہے، تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ، صحیح ہے نا. اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے، حالانکہ یہ ظلم ہے. صحیح ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے، وہ بھی تنخواہ پہ نہیں، سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات؟ سال میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں، 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے، سونا بڑھتا ہے، چاندی بڑھتی ہے، اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا، زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے، کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا؟ غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے، تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں، وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا، گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں، کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک، خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر، تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے، اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی، ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو؟ بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو، یا تو میں بے وقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بے وقوف ہے اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو، آپ گاڑی منگواؤ، 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی، پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں، گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، بہت سے دلائل میں، اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے، مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہے، اتنی فری پورٹ کی گاڑیاں دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے، یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو، جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ، اللہ کے بندو، ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات؟ تم تو فلائی اوور بناؤ، تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو، اتنا ٹیکس، اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے، اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے، اس سے گھسا نہیں آ رہا. مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا؟ بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں، اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے، جو آپ ہم سے، یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو، کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا، 0 تھا، پتہ ہے آپ کو؟
جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا؟ 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے ہیں یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے, جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں, اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے, پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ. بھائی نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھو اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کو یوں منہ کرتی, دھڑام سے اوپر کرتی, اور آپ کہتے ہیں میں یوں منہ نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا, میری کمر اکڑ گئی ہے. پھر آپ کہتے کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی, بولو بھائی, مشکل. دیکھو جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا, جتنا گندا ماحول ہو یا اچھا ماحول ہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹھرکی ہوگا 24 گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو بھی دیکھے گا, بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, لاک ڈاؤن, ایک مجھے مچھلی والا نظر آیا, اپنی ٹوکری میں مچھلی لے کے سائیکل پہ گھوم رہا ہے, سب بند کر دیا گورنمنٹ نے. میں نے اس سے پوچھا خیریت, تم اکیلے کیسے گھوم رہے, پولیس والوں نے پکڑا نہیں؟ کہہ رہے پکڑا تھا. پولیس والوں نے بولا یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل لیں یہاں سے. کہہ رہے میں نے 500 روپے دی, اب میں آرام سے مچھلی بیچ رہا ہوں. تو ٹھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو دیکھے گا, اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے, یہ ایک گزرے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو. کہہ رہے یار اللہ نے میرے لیے میری بیوی کو پیدا کیا, ختم. تو یہ کام مشکل جب ہوتا جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا, یا اکڑ جاتی گردن, صحیح ہے نا, جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی, جیسے ہی کوئی خاتون گزری, آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا, آپ یوں کر لو, کوئی ٹینشن ہوئی. اور نظر جھکانا تو اور آسان, گردن میں تو پھر بھی ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ایک دم یوں کیا تو پتا چلا چک آ گئی نا. پلک کو جھپکنے میں, نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی, میرا خیال ہے اتنی سی بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے, اب آپ 6 پراٹھے کھائیں بیٹھ کے. کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک 6-7 پراٹھے نہیں کھائیں گے, آپ کی جو انرجی سرو ہوئی ہے یا یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہے, سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہو, کوئی انرجی خرچ, کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہ ہے, مسئلہ ہے ٹھڑک کا. جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے, معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزا غالب کی شائستہ اردو استعمال کروں ہیں. یہ جو بد نظری کا کام ہے, میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں. بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں, بے فکر رہے ہیں, بارش تو خاندانی. میں آج ہی سوچ رہا تھا, میں نے بارش پہ بیان کیا, اس دن سے بارش مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے بارش سے.
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ہے نا قرآن میں کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے. اللہ کہتے ہیں ہٹو. تو آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں, جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا, وہ تو کراچی والے افورڈ نہیں کر سکتے. جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی. تو خیر کیا بات چلی تھی, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے, ٹھڑک کا. تو یہ ٹھڑک پوری, اور یہ 4 شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھڑک, یہ بتا دوں. کہیں آپ سمجھو 4 شادیاں کر لوں گا تو جو ٹھڑکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں ان کی ٹھڑک ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے, وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر. تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت, تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا لو, ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا, لیکن ٹھڑکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے بھی کھا لوں, وہاں سے بھی جا کے کھا لوں, پھر دھونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے, پھر آفس میں جائے گا وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا, پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا, پھر تھوڑی دیر جو گھو رہا ہے. صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں رات تک کھاتے, پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے, بھوک کا علاج ہے, اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے. اس کو بیوی چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھڑک ہے نا, جیسے وہ چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا, پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے وہ بےچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے میں گیا مجھے کوئی نظر آئے تو میں نے کہا 2 نوالے تو بنتے ہیں. تو 2 نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو. 1 دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5000 بھی کم ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے. ابا تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے. وہ ہے نا, ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان ہے, میرا بچہ باتیں ایسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی ہے. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہے وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا, بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے. مذہب کی بیس پہ جو آسمانی مذاہب ہیں, یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی. ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی, وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس کے لیے اسے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی, ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا؟ اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی. انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, یعنی سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں.
مسقط میں میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے، پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ۔ یہ ہے بزنس، سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے، وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں لیکن صحت نہیں خراب کر رہے۔ یہاں فوکس کیے جا رہا ہے ٹیسٹ کو، صحت گئی تیل لینے، اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ، آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا۔ خیر، تو یہود نے کس کو، اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی، اور بہت ساری سازشیں بھی کی، ایسی سازشیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا، آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی، ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں، عیدی ملتی تھی۔ ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں، منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو، اچھا خاصا لگا دو پیسہ، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی، اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے۔ پتا ہے وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یا تو کھیل ہی نہیں رہا، وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے۔ پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے۔ جو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس۔ معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے۔ جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے، تو دو کام کیے، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں۔ ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، حلال تجارت کے ذریعے اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے۔ وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی، اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں، تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا، بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو، کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے کے، وہ بےچارے ہل نہیں سکتے، ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے، اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ۔ تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں، دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور آپ حیران ہوں گے برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا، قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا۔ اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے۔ وہ یہودی تھا، اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی، مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس میں نے بتایا نا، یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں، ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے، اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے، ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی، ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا، پٹتا وہی ہے۔ کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے، پٹتا بھی ہے، مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے۔ لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس، اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے، اس کا پیسہ ہوتا ہے، عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، راحت اندھوری کے ایک شعر ہے نا کہ
مجھے شعر تو یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو کہ ہمارے قاتلوں کا، یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو، آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہم ہی پر الزام ڈال دو، یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا، میں دنیا میں جاتا ہوں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے، مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں، ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا، بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں، بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ؟ کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے، کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے، نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے، سود کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نہیں، سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، غیرت مند لوگ ہیں وہ، انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذل، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا، خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں، اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا، یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے، یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں، آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں.
تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں، عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار، اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے، اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا. سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا، وہ استعمال کی. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو، مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لی، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے. ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں
کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ، ماحول خراب ہوگا، جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں۔ 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیا۔ اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے، وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے۔ روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں۔ محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں۔ روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو۔ پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی۔ تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں۔ اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں، نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے، نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا۔ جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا۔ اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ یہاں رکے گا نہیں۔ اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے۔ جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا۔ ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات۔ نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے، نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے، یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا، ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا۔ سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا، بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں، اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو۔ اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی۔ میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے، آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں۔ ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے، یہ گھڑی آگے تھوڑی سی، وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا۔ وقت چونکہ بہت ہو گیا، جمعے کی نماز پھر لیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی فاقتل ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا،
ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تو قاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں, یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا, میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں, نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, من گڑت ہیں, یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے, قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے, ان لوگ, ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتہ ہے.